السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 879، سلسلہ وار معراج کا سبق۔ اب سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر جو 7ویں آسمان پر ایک بیری کا درخت ہے، زمین سے جو چیز اوپر جاتی ہے وہ سدرۃ المنتہا پر جا کر منتہا ہو جاتی ہے اور پھر اوپر اٹھائی جاتی ہے، اور اوپر سے جو چیز اترتی ہے وہ بیری کے درخت پر آ کر ٹھہر جاتی ہے، پھر نیچے اترتی ہے، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا ہے۔ اسی مقام پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے درخواست کی کہ میں آپ کو آپ کے اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو حضرت جبریل نے کہا مجھے اگر اصلی صورت میں دیکھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے درخواست کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی کہ میں جبریل کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں، تو روایتوں میں یہ ہے کہ حکم ہوا کہ اصل صورت بتا دو۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی اصلی صورت بتائی۔ 600 پر تھے اور سارا آسمان اور ساری زمین اس سب کو گھیرے ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دم سے مدہوش ہو گئے اور بے ہوشی کی طرف طبیعت چلنے لگی، ایک دم گھبرا گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت جبریل نے اپنے آغوش میں لے لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنا ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے پر رکھا، جیسے بچہ کوئی گھبرا جائے تو ماں کس طریقے سے اسے اپنے آغوش میں اور اپنی گود میں لے لیتی ہے اور اس کو سنبھال لیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل نے سنبھال لیا اور برابر اپنے آغوش میں لے لیا۔ 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، ساری روایتوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ جبریل علیہ السلام کو 2 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی صورت میں دیکھا ہے، ایک مکہ مکرمہ میں اور ایک یہاں سدرۃ المنتہا پر۔ اسی مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کو اصلی صورت میں دیکھا اور حق جل شانہ کی عجیب و غریب انوار و تجلیات کا مشاہدہ کیا۔ بے شمار فرشتے اور سونے کے پتنگے اور پروانے دیکھے جو سدرۃ المنتہا کو گھیرے ہوئے تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسے بخاری شریف کی روایت ہے، ابو ذر کی روایت ہے، کہ میں جب سدرۃ المنتہا پر پہنچا، جہاں عجیب و غریب رنگتیں اور عجیب و غریب پروانے میں نے دیکھے، مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا چیزیں تھی۔ پھر میں جنت میں داخل کیا گیا تو اس کے گنبد موتیوں کے تھے اور مٹی اس کی مشک کی تھی۔ زمین سے آسمان پر جانے والے سارے عملوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور آسمان سے زمین پر اترنے والے خدا کے فیصلوں کو دیکھا۔ زمین سے سچ چلا تو حضور نے دیکھا کہ اس سے جا رہا ہے آسمان پر، اور وہاں سے اللہ کی مدد سچ کے ساتھ آ رہی ہے، وہ بھی دیکھی۔ زمین سے آسمان پر جاتے ہوئے جھوٹ کو دیکھا کہ یہ جھوٹ جا رہا ہے، اور آسمان سے زمین پر اترتے ہوئے اللہ کی لعنت بھی دیکھی، اللہ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جب سدرۃ المنتہا کے قریب پہنچے، جبریل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھ کر جب آگے کا سفر شروع ہوا، اب یہاں سے تیسری فلائٹ آئی، یہاں سے موتیوں کی سیڑھی آئی، اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بٹھانے لگے
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی تم مکہ مکرمہ سے چلے میرے ساتھ، بیت المقدس تک پہنچے، پھر بیت المقدس سے جو ہے سارے آسمانوں کی سیر کی، اب یہاں مجھے اکیلے بھیج رہے ہو اوپر، میرے ساتھ کون چلے گا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ حضرت اب کوئی نہیں جائے گا اوپر، آپ اکیلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی میں اکیلا؟ فرمایا جس نے آپ کو بلایا ہے وہی آپ کا انتظام کرے گا، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اور ایک جملہ کہا جبریل علیہ السلام نے، اگر یکسر موئے برتر پرم، فروغ تجلی بسوزت پرم۔ اس سدرۃ المنتہا کے اوپر اگر معمولی سا بھی ایک پر کے برابر میں بھی آگے بڑھا تو اللہ کی تجلی میرے پروں کو جلا کر خاک کر دے گی، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اکیلے سفر کر رہے ہیں۔ یہ سوچنے کی بات ہے، جس جگہ پر جا کر جبریل علیہ السلام کی روحانی اور جسمانی پرواز ختم ہو جاتی ہے، اس کے اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی پرواز جا رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کے ساتھ جا رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی پرواز کتنی اونچی ہوگی، کہ آپ کی روحانی پرواز کتنی اونچی ہوگی۔ یہاں جبریل علیہ السلام رک گئے سدرۃ المنتہا پر آ کر، میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے روانہ کیا۔ بقیہ تفصیل جو درد بھری ہے وہ کل انشاءاللہ عرض کروں گا۔ اب میرے ساتھ ایک دعا پڑھ لیجئے، اللہم ارزقنی طیبا واستعملنی صالحا۔ جبریل علیہ السلام نے ہی یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، وہی دعا میں آپ کو سکھا رہا ہوں۔ مدینہ منورہ میں سکھائی تھی، آسمانوں پر نہیں سکھائی تھی، کہ اللہ ہمیں پاک صاف روزی دے اور دین کے کاموں میں ہمیں استعمال کر۔ بقیہ تفصیل کل انشاءاللہ عرض کروں گا جو بہت درد بھری ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔